وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم لوگ انشاءاللہ سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے اور سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کے بارے میں آج بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمدللہ رب العالمین۔ سب کی سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ اس کا ایک ترجمہ ہے۔ الحمد، حمد کہتے ہیں تعریف کو، تعریف کرنا، اور حمد کا معنی شکر میں بھی آتا ہے۔ جب ہم حمد کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تعریف، لیکن جب الحمد کہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ خاص تعریف ہے، اور یہ تعریف صرف اور صرف ایک ہی ذات کے لیے جو ہے اللہ کی ذات۔ تمام تعریف صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں تو مخلوق کی بھی تعریف ہوتی ہے۔ اب اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اگر تعریف صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے تو کیا کسی اور چیز کی تعریف نہیں کی جا سکتی؟ کیا انسان کی تعریف نہیں کر سکتا؟ یا کوئی ایسی چیز جو انسانوں نے بنائی اس کی تعریف نہیں ہو سکتی؟ اور ہم دیکھیں تو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بہت سی چیزوں کی تعریف کرتے ہیں۔ کوئی انسان ہے، اس کا کوئی اسکل ہے، وہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، جی آپ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، ہم اس کے اسکل کی تعریف کرتے ہیں۔ کسی انسان نے کوئی بہت اچھا ویلفیئر کا کام کیا، مسجد بنوا دی، تو ہم کہتے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ بڑا اچھا انسان ہے کیونکہ اس نے مسجد بنوائی۔ تو یہ انسانوں کی بھی تعریف ہو رہی ہے، اور ایک طرف کیا ہے کہ سب تعریف صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو جو تعریف اللہ کے لیے ہے اور جو تعریف مخلوق کے لیے ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ اللہ کے لیے جب اللہ کی تعریف کی جاتی ہے اور جو تعریف اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حمد۔ حمد صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ مخلوق کے لیے جو تعریف ہوتی ہے اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مداح۔ اب الحمد کا مطلب کیا ہے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے اور پرفیکٹ تعریف اللہ کے لیے۔ اور پرفیکٹ تعریف اللہ کے لیے کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جو صرف اور صرف پرفیکٹ ہے۔ باقی کوئی اور چیز اس دنیا میں، اس کائنات میں پرفیکٹ نہیں ہے، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی نقص ہے۔ اسی لیے جب الحمد کہا جاتا ہے تو یہ تمام پرفیکٹ تعریف صرف اور صرف پرفیکٹ ذات کے لیے ہو سکتی ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی طریقے سے جب الحمد یا تعریف جب ہم کرتے ہیں تو ایک تو اللہ کی تعریف ہوگی، اور جب ہم شکر کے جذبے سے کرتے ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں، شکر کے لیے بھی الحمد استعمال ہوتا ہے۔ کبھی ایسی سچویشن ہوتی ہے لائف میں کہ کوئی ایسی چیز دیکھی جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ گیا۔ مثال کے طور پہ پہاڑ دیکھا، بہت خوبصورت تھا، کہیں پہ گئے جہاں پہ ایک خوبصورت منظر دیکھا جو اللہ کی تخلیق کا بہت خوبصورت منظر تھا، بہت اچھی سینری تھی، اس کو دیکھا تو اللہ یاد آ گیا، تو اس کی تعریف کی۔ جب اس چیز کی تعریف کی سبحان اللہ، تو بنانے والے کی تعریف ہوئی۔ اسی طریقے سے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی نعمت ہوتی ہے جو ہم اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، اور اس کو استعمال کرنے کے بعد ہمارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو پھر بھی ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ تو کبھی حمد اللہ کی تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کبھی حمد اللہ کے شکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز میں یہ دونوں چیزیں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں، ایک ہی وقت میں یا ایک ہی چیز میں یہ دونوں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں۔ مثلا آپ گئے کسی جگہ پہ، کسی شاپنگ مال میں گئے یا کسی مارٹ میں گئے جہاں پہ آپ نے فروٹس پڑے ہوئے دیکھے، اور وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ سیب پڑے ہوئے ہیں، اور سیب جو ہیں وہ ایک طرح کے نہیں، بہت مختلف طرح کے سیب پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی سبز رنگ کا ہے، کوئی ڈارک گرین کلر کا ہے، کوئی پیلے رنگ کا ہے، کوئی کسی کو گولڈن ایپل کہا جاتا ہے، کوئی مرون کلر کا ہوتا ہے، تو مختلف طرح کے سیب پڑے ہیں۔ اور ان تمام سیب میں اگر دیکھا جائے تو ہر سیب کا رنگ اور ذائقہ بھی تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ تو جب ہم ان سیبوں کو پڑے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اتنے سارے سیب پڑے ہوئے ہیں، اتنی ساری کیٹیگریز ہیں، تو دیکھتے ہی انسان کی زبان پہ کہتا ہے سبحان اللہ، اور اللہ کی تعریف آتی ہے کہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
کتنی مختلف طرح کے سیب بنائے. اب یہاں پہ جب ہم نے اللہ کی تعریف کی اور اللہ کی تعریف کا جذبہ پیدا ہوا تو وہ کیا ہے, وہ اللہ کی تخلیق کو دیکھ کر اللہ کی تعریف کا جذبہ پیدا ہوا. لیکن سوچئے کہ آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی اور آپ نے کیا کہ وہی سیب اب آپ نے اٹھا کے کھا لیا, اور سخت بھوک کی حالت میں جب آپ نے سیب ختم کیا تو ختم کرنے پہ کیا کہا, الحمدللہ, دوبارہ الحمدللہ کہا. اب یہاں پر جو الحمدللہ ہے وہ کیا ہے, اللہ کی نعمت استعمال کرنے کے بعد جو شکر کا جذبہ پیدا ہوا وہ شکر اللہ ہی کے لیے ہے. تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ تعریف کے مطلب میں بھی آتا ہے اور کئی دفعہ شکر کے مطلب میں بھی آتا ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق کو دیکھیں گے, اللہ کی قدرت کو دیکھیں گے, اللہ کے بارے میں سوچیں گے, اللہ کی رحمت کے بارے میں سوچیں گے, تو تمام تعریف صرف اللہ ہی کے لیے ہے. جب اللہ کی نعمتوں کو ہم دیکھیں گے, ان نعمتوں کو استعمال کریں گے اور ان نعمتوں سے فائدہ حاصل کریں گے, تو اس وقت تمام شکر اللہ ہی کے لیے. تو یہ دونوں معنی میں آتا ہے. اب جب ہم تعریف کی بات کرتے ہیں تو ہم نے بات کی کہ انسانوں کی بھی کئی دفعہ ہم تعریف کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھی تعریف کرتے ہیں. لیکن اللہ کی تعریف جب کی جاتی ہے, جب الحمد کہا جاتا ہے, اور اس تعریف میں ایک چیز خاص ہوتی ہے جو کہ مخلوق کی تعریف میں نہیں ہوتی. جب اللہ کی تعریف کی جاتی ہے تو اس میں محبت اور عظمت کا جذبہ ہوتا ہے. محبت اور عظمت کا جذبہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دل میں ہوتی ہے, اور ان دونوں جذبات کے ساتھ ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں. جبکہ ہم مخلوق کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہم محبت اور عظمت کی وجہ سے کر رہے ہوں. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کی تعریف واقعی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں, جینونلی ہمارے دل میں ایک سنسیئر محبت ہوتی ہے, ہم اس وجہ سے تعریف کرتے ہیں. لیکن کئی سچویشن ایسی ہوتی ہیں کہ انسان محبت کی وجہ سے تعریف نہیں کر رہا ہوتا, پتہ ہوتا ہے کہ تعریف نہیں کی تو بعد میں سننا پڑے گا, بس صرف انسان اپنی جان بچانے کے لیے تعریف کرتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی دوسرے بندے کے شر سے بچنے کے لیے تعریف کرنا پڑتی ہے, کچھ لوگ اس وجہ سے تعریف کر دیتے ہیں. تو وہاں پہ کیا ہے کہ کئی دفعہ مخلوق کی تعریف میں محبت کا جذبہ نہیں بھی ہوتا. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے گی اس میں لازمی چیز ہونی چاہیے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کی عظمت ہو, اور تبھی اللہ کی تعریف حقیقت میں صحیح تعریف ہوگی. تو یہ بھی ایک فرق ہے کہ جب انسانوں کی تعریف ہوتی ہے یا مخلوق کی تعریف ہوتی ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے, تو ان دونوں تعریفوں میں یہ بھی ایک فرق ہے. اسی طریقے سے الحمد کیا ہے, اللہ کی تعریف, پرفیکٹ ذات اللہ کی اور تعریف پرفیکٹ اللہ کی. للہ, الحمد للہ کیا ہے, یہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ جو ہے, اللہ کا لفظ کیا ہے, الہ سے ہے. الہ, تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. اللہ کا لفظ ہے الہ سے. الہ کہتے ہیں معبود کو جس کی بندگی کی جاتی ہے. تو الحمدللہ تمام تعریف صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے جو کہ ہمارا معبود ہے, جس کی ہم بندگی کرتے ہیں, جو ہمارا الہ ہے, جو ہمارا اللہ ہے. اسی نے ہمیں بھیجا, اسی نے پیدا کیا, اسی کی بنائی ہوئی ہر چیز ہے, وہی ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. تو تمام تعریف اسی کے لیے ہے جس نے ہمیں بنایا اور جو الہ ہے, جو کہ تعریف کے قابل بھی ہے اور عبادت کے لائق بھی صرف اور صرف اللہ ہے. تو الہ کہتے ہیں معبود کو, تمام تعریف اللہ کے لیے ہوگی. رب العالمین, الحمد للہ رب العالمین. رب کہتے ہیں پالنے والا, پالنے والا, جو پالنے والا بھی ہے اور نظام کے چلانے والا بھی ہے. اور رب کہتے ہیں جس میں 3 خصوصیات پائی جائیں. پہلی چیز وہ خالق ہو, وہ تخلیق اس کی ہے, خالق ہو. دوسری چیز وہ مالک ہو, ملکیت بھی اسی کی. اور تیسری چیز مدبر, پلانر. یہ 3 خصوصیات رب کے نام میں پائی جاتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک بھی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق بھی ہے. خالق کا مطلب کیا ہے کہ کریٹر, جس نے بنایا. اس کائنات کو بنانے والا اللہ, اس کائنات کے ذرے سے لے کے سورج تک ہر چیز بنانے والا اللہ. اس کائنات میں پورا جو سولر سسٹم چل رہا ہے, جو پوری سولر سسٹم کے اندر گیلیکسی جو سولر سسٹم چل رہا ہے, اور بڑی بڑی گیلیکسیز ہیں, اور زمین اور سورج کا ایک فاصلہ ہے, اور چاند کا آنا, اور دن اور رات کا تبدیل ہونا, اور زمین پہ مختلف قسم کے پھلوں کا ہونا, مختلف قسم کی سبزیوں کا ہونا. آج تک جتنے لوگ آ چکے ہیں
ان کو بھیجنے والا، جو لوگ جا چکے ہیں ان کو اٹھانے والا، جو پیدا ہونے والے ہیں ان کو بھی اللہ بنا رہا ہے، جو پیدا نہیں ہونے، جنہوں نے آنا ہی نہیں اور اگر آ کے فوراً چلے جانا وہ بھی اللہ ہی کے فیصلہ ہے۔ تخلیق ساری کی ساری کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ تو خالق کون ہے؟ اللہ۔ تو رب میں پہلا مطلب کیا ہے کہ اس میں وہ خالق ہونا چاہیے، کریٹر ہونا چاہیے۔ دوسری چیز مالک بھی ہونا چاہیے، وہ صرف خالق نہیں مالک بھی ہونا چاہیے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں ہمارے پاس ایسی سچویشنز ہوتی ہیں کہ کوئی شخص یا کوئی کمپنی کسی چیز کا بنانے والا ہوتا ہے، بنانے والا۔ مثال کے طور پہ گاڑی، جب گاڑی ہوتی ہے وہ گاڑی کا ایک مینوفیکچرر ہوتا ہے، کار کا کوئی مینوفیکچرر ہوتا ہے، وہ مینوفیکچر کرتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ بنانے کے بعد وہ جب سیل کر دیتا ہے تو اب کیا ہوا کہ اس نے کریٹ تو کی، لیکن سیل کرنے کے بعد کیا ہوا، اب اس کی اونرشپ نہیں رہی، ملکیت اس کی نہیں ہے۔ بنایا اس نے لیکن ملکیت اس کی ہوگی جس نے گاڑی خریدی۔ اب جس نے گاڑی خریدی ہے، خریدنے کے بعد فوراً ہی وہ جا کے گاڑی جو ہے وہ دیوار پہ مارے اور اس کو تباہ کر دے، تو مینوفیکچرر جو ہے گاڑی کا وہ اس شخص کو جا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اتنی محنت سے گاڑی بنائی تھی اور ابھی بالکل برانڈ نیو تھی، ابھی لاکھوں روپے تم نے خرچ کیا اس گاڑی کو لینے پہ اور تم نے جا کے دیوار پہ مار دی، کیونکہ جو شخص اب اس کو خرید چکا ہے اب اونرشپ اس کی ہے، ملکیت اس کی ہے، اب اس کے ساتھ وہ جو کچھ بھی کرے اس کو مینوفیکچرر یا کریٹر کچھ کہہ نہیں سکتا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کیس میں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق بھی ہے ہر چیز کا، پوری کائنات کو بنانے والا بھی وہی ہے، لیکن اس کی اونرشپ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ آج بھی سورج اللہ ہی کے حکم سے چلتا ہے، اللہ ہی اس چیز کا مالک ہے۔ اس زمین کا مالک آج بھی اللہ ہی ہے، اس کائنات کا مالک اللہ ہی ہے۔ سورج، چاند، جتنی بھی مخلوقات دنیا میں موجود ہیں، جتنے بھی خزانے دنیا میں موجود ہیں، زمین کے اندر جو خزانے ہیں، پہاڑوں کے اندر جو خزانے ہیں، ہر چیز جو اس کائنات میں موجود ہے اس کی تخلیق بھی اللہ نے کی اور اس کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رب ہونے کی اس میں صفات میں سے۔ تیسری چیز مدبر، پلانر، کریٹ کیا، اونرشپ لی اور اس کی پلاننگ بھی ہے۔ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سی مخلوقات پیدا کی، انسان ہیں، حیوانات ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، اور پھر حیوانات میں دیکھیں تو بہت سی کیٹیگریز ہیں، پھر آپ دیکھیں تو پانی میں مچھلیاں ہیں، پانی کی مخلوق ہے، پھر صحرا کی مخلوق ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا تو کیا ہے؟ بنانے والا بھی اللہ، پھر ان کی ملکیت کس کی ہے؟ وہ بھی اللہ ہی کی، اور پھر اس پورے نظام کو بنا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کے حوالے نہیں کر دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا اور بنانے کے بعد کسی اور کو ذمہ داری دے دی کہ ابھی میں نے بنا دیا ہے اب تم سنبھالو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنانے کے بعد اس کی ملکیت بھی اپنے پاس رکھی اور اس کا چلانے والا بھی وہی ہے، مدبر بھی وہی ہے، پلانر بھی وہی ہے۔ آج بھی سورج اللہ کے حکم سے آتا ہے، یہ اللہ ہی کا حکم ہے، اللہ ہی کی مرضی ہوتی ہے کہ کب سورج نے آنا ہے اور کب سورج نے چلے جانا ہے، کب دن ہوگا، کب رات ہوگی، کب سردی ہوگی، کب گرمی ہوگی، کہاں پہ سردی ہوگی، کہاں پہ گرمی ہوگی، کتنی دیر کا دن ہوگا۔ سورج کا ڈسٹینس جو مینٹین کیا ہوا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے۔ زمین اور سورج کا جو آپس میں فاصلہ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مینٹین کیا ہوا ہے۔ زمین کی اپنی مرضی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے سورج کے قریب جانا شروع ہو جائے یا سورج سے بہت زیادہ دور جانا شروع ہو جائے۔ سورج کی اپنی مرضی نہیں ہے کہ وہ کسی ایک دن نکلے اور کسی ایک دن کہے کہ میں نہیں نکلوں گا۔ یہ سارے کا سارا نظام اللہ سبحانہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ اسی طریقے سے مخلوقات کو پیدا اللہ نے کیا اور اس کے بعد ان کا جو رزق ہے، ان کو رزق جو پرووائڈ کرنا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ میں نے کس کو کتنا رزق دینا ہے یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی ہے جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ تو یہ رزق کے فیصلے یہ بھی اللہ ہی کے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا بھی، کائنات کا مالک بھی ہے اور کائنات کو چلانے والا بھی ہے۔ یہ تینوں خصوصیات رب کی ڈیفینیشن میں شامل ہیں۔ تو رب وہی ہے جو ان تینوں خصوصیات کا مالک ہے۔ تو رب کیا ہوا کہ وہ ہے کہ جو خالق، مالک اور مدبر، کریٹر، آنر اور پلانر،
تو یہ رب ہے. الحمدللہ رب العالمین. وہ رب تو ہے لیکن کس چیز کا رب ہے؟ کس چیز کا خالق ہے؟ کس چیز کا مالک ہے؟ کس چیز کا مدبر ہے؟ عالمین، تمام جہانوں کا، تمام جہانوں کا. اب عالمین کا جو لفظ ہے یہ جمع ہے، پلورل ہے. اس کا جو واحد ہے وہ ہے عالم. عالم کیا کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں نشانی کو. تو جو بھی چیز ہمیں دنیا میں نظر آتی ہے، کائنات میں نظر آتی ہے، جو اللہ کی نشانی ہے، جس کو دیکھ کے ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے، اور جو اللہ کی نشانی ہے اس ہر چیز کا رب اللہ ہے. اور عالمین کیا ہے؟ عالمین کے بارے میں مفسرین نے کیا بتایا کہ عالمین سے مراد جب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اس وقت سے لے کے آج تک، اور آج سے لے کے قیامت تک، یہ جو سارا وقت ہے، اس میں ایک ذرے سے لے کے کائنات میں جو بھی چیز موجود ہے، چاہے وہ ذرہ ہے، چاہے وہ ستارے ہیں، چاہے وہ سیارے ہیں، چاہے وہ زمین ہے، چاہے وہ زمین میں صحرا ہے، چاہے وہ پانی ہے، چاہے وہ مخلوقات ہیں، چاہے وہ پانی کی مخلوقات ہیں، چاہے وہ مخلوقات ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، وہ جو ہمیں نظر نہیں آتی، جو پہلے لوگ آئے، آ کے چلے گئے، جو آج لوگ موجود ہیں اور جو آئندہ آئیں گے، یہ سب کے سب تخلیق سے لے کے قیامت تک میں ایک ایک ذرہ یہ سب کا سب عالمین میں شامل ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کا رب ہے، تمام عالمین کا رب ہے. جو ہم سوچ سکتے ہیں وہ بھی، اور جو ہم نہیں سوچ سکتے وہ بھی. آج سائنس نے جو جتنا بھی سولر سسٹم اور گیلیکسیز اور اس کائنات کے اوپر جو ریسرچ کی گئی ہے، اس کائنات کا ایک بہت تھوڑا سا حصہ سائنس نے ابھی تک ڈسکور کیا ہے. ابھی جو ہم بات کرتے ہیں سورج کی، چاند کی، ستاروں کی، اور پھر سورج سے بھی بڑے کئی ستارے ہیں جو کہ ڈسکور ہوئے ہیں جن کا سائز سورج سے بھی بڑا ہے. سورج اٹ سیلف زمین سے تقریباً 12 لاکھ گنا بڑا ہے. زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا، مطلب کہ 12 لاکھ زمینیں اگر اکٹھی کی جائیں تو ان سے اس کے جو سائز بنے گا اس کے مطابق ایک سورج ہے. اور پھر کئی ایسے ستارے ہیں جو کہ ایسے پلانٹس ہیں جو کہ ڈسکور ہوئے ہیں جو سورج سے بھی کئی گنا بڑے ہیں. تو یہ تو وہ ہے جو کہ سائنس ابھی جہاں تک پہنچ چکی ہے. پھر آگے ایک بہت بڑا حصہ اس کائنات کا ہے جس کو سائنس نے ابھی تک ڈسکور نہیں کیا. تو جو کچھ آج ہمارے علم میں ہے، اور جب سے دنیا بنی ہے اور جب سے کائنات بنی ہے اور آج تک، وہ سب کچھ، اور جو ہمارے علم میں نہیں ہے اور جو آئندہ آئے گا، قیامت تک ہوگا، وہ سب کی سب کیا ہے؟ وہ عالمین میں شامل ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تمام عالمین کا رب ہے. سبحان اللہ. ہمیں اگر کوئی چھوٹی سی چیز پروجیکٹ بنانا پڑتا ہے تو کتنے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، کتنی پلاننگ کرنی پڑتی ہے، کتنے لوگوں کو اسکل سیٹس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمیں کس کس طرح کے لوگ چاہیے، پھر اس کو کتنے ٹائم میں کرنا ہے. کئی دفعہ ٹائم ڈیفائن ہوتا ہے تو وہ ٹائم میں پورا نہیں ہوتا، وہ ڈیلے ہو جاتا ہے. پھر اگلا ٹائم آتا ہے وہ بھی ڈیلے ہو جاتا ہے. تو چھوٹی سی چیز ہم کرتے ہیں. اس زمین کے اوپر بھی، جو زمین پوری کائنات میں ایک ذرے کے برابر ہے، اور اس زمین میں بھی ہم ایک چھوٹا سا کام کرتے ہیں، اور وہ چھوٹا سا کام بھی ہم سے صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتا. تو آپ سوچئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کہ پوری کائنات کو بنانے کے بعد اس پوری کائنات کے نظام کو تنہا چلا رہا ہے اور کسی کی مدد نہیں لیتا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنی بڑی کائنات کو سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اکیلا نہیں سنبھال سکتا، مجھے کوئی کنسلٹنٹس چاہیے ہیں، مجھے کوئی ٹیم چاہیے ہے. یہ سب چیزیں تو ہماری اپنی کمزوری، انسانوں کی ریکوائرمنٹ ہم لوگ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا تنہا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور پلانر بھی ہے، اور اس کو چلا بھی رہا ہے. تو یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، یہ اللہ کی عظمت. اب اگر ہم اس آیت کو 2 حصوں میں کر لیں سمجھنے کے اعتبار سے، الحمدللہ پہلا حصہ، رب العالمین دوسرا حصہ، تو آپ سوچئے کہ الحمدللہ تمام تر تعریف اور پرفیکٹ تعریف صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور رب العالمین جو تمام عالمین کا رب ہے. اب رب العالمین کو جو ہم نے سمجھا، آپ سوچئے کہ جتنی عظیم ذات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، تو یہ جو تعریف جو پرفیکٹ ہے، یہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہو سکتی ہے.
یہ سبحان اللہ، یہ تعریف جس کی ہم نے بات کی، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہی ہو سکتے، کیونکہ اللہ ہی کی ذات ایسی ہے جو اتنا عظیم ہے اور اتنی قدرت رکھتی ہے کہ پورے عالمین کا رب ہے. تو جب تعریف ہم پرفیکٹ کریں گے تو اللہ کے سوا ایسی تعریف کسی اور کی ہو بھی نہیں سکتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے. اور یہ سورہ فاتحہ کی انشاءاللہ جو ہم مکمل کریں گے ایک ایک آیت کر کے، اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ وہ صورت ہے جو ہم نماز میں روزانہ پڑھتے ہیں. تو ہمارے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہو کے الحمدللہ رب العالمین کہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ تعریف اس ذات کے لیے ہے، اور وہ کیا عظیم ذات ہے. اللہ کی ذات پرفیکٹ ہے، اللہ ہی کی ذات ہے جو اس کائنات کا رب ہے، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو پورے عالمین کو چلا رہا ہے. تو اللہ کی وہ محبت، اللہ کی وہ عظمت، اللہ کی قدرت اگر ہمارے ذہن میں ہوگی تو اس سے ہماری اللہ سے محبت بھی بڑھے گی اور ہماری نمازوں میں خشوع بھی ہوگا. تو اس لیے سورہ فاتحہ کی ان آیات کو انشاءاللہ اگر ہم سمجھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے نمازوں میں بھی ہمارے لیے خشوع اس کا ذریعہ بنائے گا. اللہ تعالیٰ کی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذات کا کامل یقین عطا فرمائے، اور ہم سب کو وہ زندگی عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت میں بھی کامیاب کرے. بارک اللہ علیہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.